رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ آج کی مجلس میں ہمارے پاس جو سوالات آئے ہیں ان سوالوں میں پہلا سوال ہے، بچہ کے ختنہ کے 12ویں دن لوگوں کو کھانا کھلانا، بچے کے گلے میں پھول وغیرہ پہنانا کیسا ہے؟ تلنگانہ سے محمد عرفان صاحب یہ سوال کرتے ہیں۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں سنت پر عمل سے زیادہ ہم رسم و رواج، دکھاوا، ریاکاری اور فضول خرچی میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ خالص وہ کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہماری اور ہمارے بچوں کی زندگی پر اس سے اچھا اور بہتر اثر مرتب ہوتا ہے، ایسے نیک، اچھے، بہتر کام کو بھی ہم نے رسم و رواج سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، فضول خرچی سے جوڑ کر ان کی اہمیت ختم کر دی ہے اور سنت طریقے کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ بچے کا ختنہ کرانا یہ ایک اسلامی عمل ہے اور یہ ان بنیادی سنتوں میں سے ہے جو ہر ایک مسلمان کو انجام دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا ہے۔ اب اس کو بھی دیکھیے، ہمارے یہاں کہیں پر ختنے والے دن دعوتیں کرنے کا اور کہیں پر لڈو، نقتی، بتاشے تقسیم کرنے کا اور کہیں پر اس کے کچھ دن بعد کوئی تقریب منانے کا کہ اتنے دن میں بچے کے ختنے ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر خوشی منائی جائے گی۔ یہ سارے طریقے ظاہر ہے ان لوگوں کے ہیں جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ یا تو پیسہ ہے یا سنت اور شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کے بجائے رسم و رواج، دکھاوا اور ریاکاری میں جن کی دلچسپی زیادہ ہے۔ اگر آپ سنت طریقے پر عمل کرتے ہیں تو سنت کو اتنا ہی رہنے دیجئے جتنا رسول اکرم نے بتلایا، صحابہ کرام نے جتنا کر کے دکھلایا اور امامان دین نے جس کی ہمیں اجازت دی، اس کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ رسول اکرم کی سنت کے خلاف، آپ کے طریقے کے خلاف، صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف، امامان دین کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نئی چیزیں نکالے اور اس میں اپنا مال خرچ کرے۔ دعوت کرنے میں، کھانا کھلانے میں شریعت منع نہیں کرتی۔ آپ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، آپ روز کھلائیے، غریبوں کو کھلائیے، یار دوستوں کو کھلائیے، رشتہ داروں کو کھلائیے، ناطے داروں کو کھلائیے، جس کو چاہیے آپ کھلائیے، لیکن اس کو کسی سنت طریقے کے ساتھ جوڑ کر کہ ختنے میں کھلائیں گے، شادی بیاہ میں کھلائیں گے، روزہ کشائی میں کھلائیں گے، یہ جو ہے سنت کے طریقے کو
پیچھے ڈالنا اس کی بے حرمتی کرنے کے مطابق ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ پر بچہ 5 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا ہو گیا۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ ایک بچہ، اس کی عمر 15 سال کی ہو گئی، اور گھر والوں نے ختنہ اس لیے نہیں کرایا تھا کہ ان کے پاس برادری کو کھانا کھلانے کے پیسے نہیں تھے۔ اور جب بچہ بڑا ہو گیا، لوگوں نے کہنا شروع کیا اور ان کو بھی شرم آئی، تب جیسے تیسے اس کا ختنہ کرایا گیا، اور اس پر جو جو ڈرامے بازی ہوئی وہ سوائے جگ ہنسائی کے اور کچھ نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ سنت کے لیے انہوں نے سب کچھ نہیں کیا، یہ سب کچھ رسم و رواج کے لیے کیا کہ بچے کی عمر کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔